الحمدللہ صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات صدق اللہ العظیم صدق رسول النبی کریم ونحن علی ذلک من حضرات اپنی تقریر میں اپنا موضوع بتا دیجئے. آپ حضرات اپنی تقریر میں اپنا جو موضوع ہے وہ یہاں پہ بیان کر دیجئے. امام اعظم اور نائب حیدر کرار ہے امام اعظم. نائب حیدر کرار ہے امام اعظم. علم و حکمت کا وہ شہر، علم و حکمت کا ہے وہ گلزار امام اعظم ہے. ائمہ میں جن کا مقام بلند و بالا ہے، ائمہ میں جن کا مقام بلند و بالا، تابعیت سے ہے سروشار امام اعظم. محترم حضرات، سراج الائمہ، رئیس الفقہاء والمجتہدین، سید الاولیاء والمحدثین، حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ولادت و سعادت 80 ہجری میں ہوا. آپ کے آبا و اجداد افغانستان کے ایک مشہور اور معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اعظم کو گوناگو خصوصیات مختلف علوم و فنون سے سرفراز فرمایا تھا. آپ تمام علوم پر اعلیٰ دسترس پر فائز تھے. آپ عظیم فقیہ محدث تھے. آپ کے جیسا آپ کے بعد کوئی فقیہ پیدا نہیں ہوا. ایک محدث کے لیے علم حدیث میں ماہر ہونا بہت ضروری ہے، لیکن فقیہ وہ ہے، فقیہ محدث ہو سکتا ہے لیکن ہر محدث فقیہ ہو یہ ضروری نہیں ہے. امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو حنیفہ تم دونوں طرف لیے ہوئے ہو، یعنی طبیب ہو، عطار ہو، محدث ہو، فقیہ ہو. یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا طبیب وہ ہوتا ہے جو صرف دوا بیچتا ہے، دوا کے بارے میں پتہ نہیں رہتا، لیکن اطباء وہ ہے جو مریض دوا کے ساتھ ساتھ بیماریوں کا علم بھی ہوتا ہے. اسی طرح محدث وہ ہے جو صرف حدیثوں کو روایت کرتا ہے، لیکن فقہاء وہ ہے جو حدیث کو روایت، فقہاء وہ ہے جو حدیث سے مسائل استنباط کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. محترم حضرات، امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے شیوخ میں آتے ہیں اور امام اعظم کے استاذ بھی ہیں. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری، امام اعمش کے پاس امام اعظم حدیث پڑھا کرتے تھے. ایک شخص امام اعمش کے پاس آیا اور پوچھنے لگا حضور ان تمام سوالوں کا جواب بتائیں. وہ شخص سوال کرتا گیا. امام اعمش کہتے ہیں کہ مجھے اس کا جواب پتا نہیں. وہ سوال کرتا گیا. امام اعمش کہتے ہیں کہ مجھے پتا نہیں. لیکن بغل میں امام اعظم ابو حنیفہ بیٹھا ہوا رہتے ہیں. امام اعظم سے کہتے ہیں اے ابو حنیفہ ذرا تو بتا ان سوالوں کا جواب. تو امام اعظم ابو حنیفہ اس پرچہ کو ہاتھ پہ لیتے ہیں اور تمام سوالوں کو پڑھتے ہیں اور تمام سوالوں کا جواب دیتے ہیں کہ اس سوال کا جواب یہ ہے، اس سوال کا جواب یہ ہے، اس سوال کا جواب یہ ہے. امام اعمش ذرا تعجب میں پڑ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اینا لکا ھذا، تم نے یہ کہاں سے حاصل کیا ہے؟ تو امام اعمش کہتے ہیں کہ حضور پچھلے 100 دنوں سے آپ نے جو حدیث مجھے پڑھایا تھا ان تمام حدیثوں سے میں نے ان مسائل کا استخراج کیا ہے. یعنی حدیث امام اعمش کے پاس تھی، لیکن جو ذکاوت، جو ذہن، جو دین کی مکمل سوچ امام اعظم کے پاس تھی وہ امام اعمش کے پاس نہیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اعمش کو کافی علوم عطا فرمایا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے. محترم حضرات،
حضرت امام عامش امام اعظم رحمت اللہ علیہ خواب دیکھتے ہیں. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور کو شق کیا گیا اور حضور قبر انور کو شق کیا گیا اور حضرت امام اعظم حضور کے بارگاہ میں جاتے ہیں, قبر انور میں جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اعضائے مبارکہ کو سینے سے لگاتے ہیں, چومتے ہیں اور اتنے میں وہ خواب سے بیدار ہو جاتے ہیں اور امام اعظم سوچنے لگتے ہیں کہ اس کی تعبیر کیا ہوگی, اس کی تعبیر ہو سکتی اچھی نہیں ہوگی. تو وہ امام اعظم امام سیوطی رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں جاتے ہیں جو بہت بڑے خواب کا معبد تھے, ان کے بارگاہ میں جاتے ہیں, اپنا خواب بیان کرتے ہیں. تو امام اعظم اپنا خواب بیان کرتے ہیں تو علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے یہ خواب دیکھا ہے اس شخص کے لیے خوشبختی ہو, اس شخص کے لیے خوشخبری ہو کہ وہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے امت مسلمہ کے لیے ایسے مسائل نکالے گا جو کسی عالم کا وہاں تک ذہن نہ پہنچا ہوگا. محترم حضرات, اسی لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اعظم کو بہت بلند شان و شوکت سے نوازا تھا. اسی لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو کان دین عند ثریا لذهب به رجل من فارس, اگر میرا دین ثریا ستارہ پر بھی ہو تو فارس سے تعلق رکھنے والا ایک شخص اس کو ضرور پالے گا. اس کو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یوں تحریر فرماتے ہیں اس حدیث مبارکہ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا تھا تو وہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو آنے کا بشارت دے رہے تھے. اسی لیے آپ 205 کمپنی انڈیز تو آپ کو پتا چلے گا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کا فالوور ہے تو وہ کوئی بلکہ امام اعظم. السلام علیکم.